السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کون ہوتے ہیں اور ان کا کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو امت میں کس لیے بھیجتے ہیں؟ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہی ان کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور جو لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں وہ ان کے حاصل معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ کور باطن اور خفاش چشم ہوتے ہیں وہ انوار نبوت کے سامنے آنے سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہر امتی کے دل میں اللہ حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے مزہ ہے تو پیغمبر کا چہرہ اور ان کی آواز معجزہ ہے۔ اگر چمگادڑ کی آنکھیں صبح کو دن میں نہیں دیکھتی تو اس میں آفتاب کے ٹکیا کا کیا قصور ہے؟ تمام انبیاء کرام حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امین ہوتے ہیں، احکام خداوندی پہنچانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے، اور نہ ہی کافروں کے ڈر سے تقیہ کرتے ہیں۔ انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پورا پہنچاتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں، سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی معاذ اللہ وہ تقیہ نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیات اتری ہیں، اے رسول جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ عز و جل ان کافر لوگوں کو راہ نہیں دے گے۔ انبیاء علی نبینا علیہ السلام اپنے منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، اس لیے کہ حق سبحانہ تقدس علیم ہیں اور خبیر ہیں۔ کبھی بھی ایسے شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں فرماتے کہ جو آگے چل کر لائق معزولی ہو۔ شاہان دنیا موافق و مخالف، مطیع اور عاصی و مخلص اور مکار کے سمجھنے میں بسا اوقات تو غلطی کھا جاتے ہیں، اس لیے جس کو مخلص سمجھ کر وزیر بنا دیا جاتا ہے اور وہ آگے چل کر مکار نکلتا ہے تو ان کے سمجھنے میں تو بسا اوقات غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلط کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کو مخلص سمجھ کر وزیر بنایا تھا وہ مکار نکلا، اس لیے اس کو معزول کرتے ہیں اور اپنے دربار سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے علم میں غلطی ہونا ناممکن ہے اور محال ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک جو مقرب ہے وہ ہمیشہ کے لیے مقرب ہے، اس لیے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنے منصب نبوت سے معزول نہیں کیے جاتے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ نبی اپنے منصب نبوت پر فائز رہے، مگر اس کے منصب کی خدمت نہ لی جائے، اور بلکہ اس نبی سے کوئی اور دوسری خدمت لی جائے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے نزدیک نزول کے بعد منصب نبوت کے ساتھ ہی موصوف ہوں گے، مگر خدمت ان سے دوسری لی جائے گی، نبوت والی نہیں لی جائے گی، یعنی کہ امت محمدیہ کی نصرت اور اعانت اور دجال سے حفاظت کی خدمت لی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے نزدیک نازل ہونے کے بعد نبی ہوں گے، مگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور کتاب و سنت، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت کریں گے، انجیل کی مطابقت نہیں کریں گے، کیونکہ انجیل منسوخ ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانا پیغمبروں پر ایمان لائے بغیر مکمل اور مقبول اور معتبر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں میں، پیغمبروں میں کوئی تفریق کرے گا کہ خدا پر تو ایمان لایا ہے، اس کی توحید کا قائل ہے، مگر رسول کی رسالت کو نہ مانے تو اس کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں ہے، وہ پکا مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق رکھیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر اور یوں ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بین رہیں، درمیانی کوئی رستہ تلاش کریں، ایسے لوگ یقیناً بے ایمان ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور ان کافروں کے لیے اللہ عز و جل نے اہانت امیز سزا منتخب فرمائی ہوئی ہے، تجویز کی ہوئی ہے۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے سب رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں
اور ان میں سے کسی پر بھی فرق نہیں کرتے، اللہ حق ضرور ان کو ثواب دیں گے اور ان پر رحم فرمائیں گے اور ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ مکمل ایمان والے ہیں۔ کسی بھی ایک رسول کے انکار سے اللہ کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسولوں کی اطاعت پر اور ان پر ایمان لانا لازم حکم دیا ہے، اور پھر اس بدبخت نے اللہ عز و جل کے حکم کے بعد رسول کی اطاعت نہ کی، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم سے انحراف کیا۔ تمام پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری سے دین کو مکمل کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب اس امت کے علماء اس دین کی، قرآن اور سنت کی، اس کتاب کی اور نبی علیہ السلام کے اعمال کی نشر و اشاعت اور تفہیم، تعلیم و متعلم فرمائیں گے۔ نبوت ختم ہو گئی اور دین کمال کو پہنچ گیا، اور اب امت کے ذمہ صرف دین کی اشاعت اور تبلیغ رہ گئی۔ جس مسلمان نے کلمے کو پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لایا اور تمام پیغمبروں پر ایمان لایا، اس کا ایمان کامل ہوا، اب اس کی ذمہ داری ہے یہ کار نبوت علیہ کلمات اللہ کو پوری انسانیت تک بالکل ویسے ہی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچانا آج کے دور کے ہر ایک مسلمان پر لازم ہے۔ تو ختم نبوت کے بدلے میں اللہ عز و جل نے رسولوں والا کام امتیوں کو دے دیا کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں۔ تو یہ کار نبوت ہمیں تحفے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ اس امت محمدیہ سے پہلے باقی کسی امت کو یہ کار نبوت نہیں ملا تھا۔ تو ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دنیاوی کام کاج سے کچھ وقت نکال کر یا کم از کم انصاف کیا جائے تو آدھا وقت ہو، یعنی 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے دنیا کے کام کاج کیے جائیں اور 12 گھنٹے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تدابیر کی جائیں اور محنت کی جائے، قربانی دی جائے۔ چلو 12 گھنٹے نہیں دے سکتے، اتنا انصاف نہیں ہے تو وہی 10% کر لیں، 10% کیا جائے، یعنی پورے دن میں 2.5 گھنٹے 10% بنتے ہیں تو 2.5 گھنٹے کم از کم تو دیے جائیں۔ مہینے کے 3 دن یعنی کہ 72 گھنٹے بنتے ہیں، 28 دن اپنے دنیا کے کام کرو اور بھئی باقی 2.5-3 دن وہ اللہ کو دے دو، اور پورے 365 دن سال میں بھئی 40 دن بنتے ہیں۔ تو یہ کام تو ہر امتی کو کم از کم 10% تو اپنی زندگی کے، اپنی عمر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے چاہیے نا، اور اپنے مقام پر اور اللہ کے راستے میں نکل کر دور سے دور، دیر سے دور، شمال میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں دنیا پھیلی ہوئی ہے، انسانیت پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک کے پاس جانا اور کار نبوت کو انجام دینا، یہ ہر امتی کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور پوچھیں گے، اور حوض کوثر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پوچھیں گے کہ میرے بعد امت میں دین کو پھیلانے کے لیے تم نے کیا کیا، تم نے کتنی قربانی دی، تمہاری ذمہ داری تھی، کیا کیا تھا تم نے، اپنے سے چھوٹے ماتحت اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد کے قریب لوگوں کو جو کہ دین سے غافل ہو کر، ایمان و یقین سے غافل ہو کر دنیا داری میں پڑ گئے تھے، بھئی آپ نے کیا انجام دیا، آپ نے کیا فکر کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں اس کار نبوت کے لیے فہم کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، آسانی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی معین تعداد کو معین نہ کیا جائے، کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد تقریباً 313۔ قرآن کریم میں، احادیث متواترہ میں اور اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا کوئی نبی نہ آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے تمام انبیاء سابقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں اور خوبیاں بیان کرتے رہے، اور ان کا اعلان بھی کرتے رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم الانبیاء ہونا تورات اور انجیل اور تمام انبیاء سابقین کے صحیفوں میں مذکور تھا، اور اہل کتاب جو اس وقت کے لوگ تھے ازر حسد ان بشارتوں کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ پھر جو ان کے علماء اہل ایمان ہوئے اور ایمان لا کر مسلمان ہوئے اور دین میں داخل ہوئے تو انہوں نے متفق الکلمہ ہو کر اس امر کا اقرار کیا اور اعتراف کیا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت پہ پایا جیسا کہ تورات اور انجیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مہر ہے
मोहर नबूवत वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातम नबीयीन होने की हैसियत दलील है, जिसको देखकर उलमा यहूद और नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत की शहादत देते थे। तमाम पैगम्बरों के सरदार और सबसे अफजल और बेहतर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुरान मजीद में है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम पैगम्बरों से इस बात का अहद लिया कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद पाओ तो ज़रूर बज़रूर इन पर ईमान लाना और इनकी नुसरत और यारी करना और इनकी हिमायत करना। और हदीस में है जिसका मफहूम है कि मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, और एक और दूसरी हदीस में है जिसका मफहूम है कि क़यामत के दिन आदम और सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और अंबिया के ख़त्म पर ज़ाहिर हुए। दूसरे अंबिया जुज़ की तरह हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल की तरह हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है और इनके बाद कोई पैगंबर नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल जिसका मफहूम है कि आखिर ज़माने में हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, तो वो उनके दीन और उनकी शरीयत पर चलने के पाबंद होंगे और उनके असूल और फ़ुरूअ के ताबे होंगे। इसी दीन मुहम्मदिया को वो अपनी शरीयत समझेंगे और सब लोगों को शरीयत मुहम्मदिया और दीन मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाएंगे। तो ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना और ख़त्म नबूवत की वजह से हम उम्मतियों का काम क्या है और अमल क्या है और अकीदा क्या है, भाई इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात होती रहेगी। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह आप वीडियोस को भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें। ये इल्म वो इल्म है कि जो अक्सर हम लोग अपने दुनियावी मुसरिफ़ात के होने की वजह से अपने इस इल्म से गाफिल रहे, और उम्मत का अक्सर तबका इस चीज़ की अहमियत से दूर है, और जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत से तबकात पैदा हो गए और बहुत से लोग बहुत अजीब अजीब तरह की कमज़ोर सोचें पैदा हो गई और उम्मत में बिगाड़ पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। तो हम अपने आप को भी और आने वाली नस्लों को भी और मौजूदा बच्चों को भी इस बात का दर्स दें और उनको अपने अकायद और ईमान के दर्जे तक इन बातों को रोज़ाना के एतबार से याद दहानी कराया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। द गेट ऑफ गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।